لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم. صدق الله المولانا العظيم. وقال سبحانه وتعالى في عصمة حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. موضوع پر گفتگو کرنے سے قبل کے ساتھ ایک دو شعر بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی ساتھ حاصل کروں. تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے. ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے. کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا، جو اس کا پسندیدہ دین ہے. پھر کرم یہ ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی امام الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا. اور اسی کی توفیق سے ہم
دین اسلام کے احکام پر چلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جو ہمیں زندگی کا ڈھنگ بندگی کا طریقہ سکھاتا ہے، جس کی تعلیمات پر، جس کے طریقے پر چلنے سے ہماری دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے اسلام اور مسلمان کو اتنا آسان سمجھ لیا کہ ہم عبداللہ صاحب کے گھر پیدا ہوئے، نام رکھا گیا عبد الرحمن۔ عبد الستار صاحب کے گھر پیدا ہوئے، نام رکھا گیا عبد الغفار۔ مگر مسلمان وہ کیسا ہوتا ہے؟ مسلمان کی وہ کیا خوبی ہوتی ہے؟ وہ مسلمان، اس کا کردار کیسا ہوتا ہے؟ وہ مسلمان، علامہ اقبال نے کہا گویم بمسلمانم لرزم، فارسی میں انہوں نے کہا جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرزتا ہوں، خوف ہوتا ہے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم انہیں کہیں، مسلمانوں سے اگر ہم کہیں، اللہ فرما رہا ہے اگر ہم کہیں یا ہم ان پر فرض کر دیں، ان پر حکم جاری کر دیں، ان اقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل کر دو، تو مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو سنا تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام کہ مسلمان کی شان، مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو کہ وہ اپنی جان کو اللہ کے لیے دے دے تو دے دیتا ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنا سر اتار کر کے اپنے آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر تو بڑا سچا ہے، ایسے ہی کر دیتا۔ ابو بکر کی وہ زبان نہیں کہ کہنے میں ایک ہو عمل میں ایک ہو، بلکہ وہی کہتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ کہا کہ ابو بکر تم نے سچ کہا کہ تم ایسا ضرور کرو۔ وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ اگر آپ کی سیرت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو واقعتاً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی جان، اپنا مال، اپنی آل اولاد سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے۔ بدر کے میدان میں ابو بکر کے مد مقابل آپ کا بیٹا ہے۔ وقت گزر گیا، اللہ نے ہدایت دی، بیٹے نے اسلام قبول کیا۔ جب باپ سے ملاقات ہوئی تو کہا ابا حضور
بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، جبکہ میں مشرکین کے ساتھ آیا تھا. تو بس ایک لمحے میں آپ کی گردن آپ کے تن سے جدا کر دیتا، مگر میرے باپ ہیں، میں نے تلوار اٹھا لی. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر تو میرے تلوار کے زد میں آتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے کہ باپ ہے، بھائی ہے کہ کون سا رشتہ دار ہے. بس یہی میرے پاس امتیاز تھا فرق کرنے کا کہ یہ رسول اللہ کے رسول کے ساتھ ہے کہ ان کے مدد مقابل ہے. تو ابو بکر وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد قربان کرنے کو تیار. عزیزان محترم، ہم مسلمان ہیں. مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کے اوصاف ہم میں نہ ڈالا دور دور تک. اپنے آپ کو مسلمان میں کہتا ہوں تو میں لرزتا ہوں، علامہ اقبال کہتے ہیں. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں، برائے نام مسلمان ہیں. مسلمان وہ ابو طلحہ کی طرح، مسلمان وہ ابو طلحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسافر آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے ہمارے اس مہمان کو اپنے گھروں سے مہمان بنا دے. وہ مبارک زمانہ تھا، لوگ ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک. حضرت ابو طلحہ کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان کو ہمارے گھر ہم مہمان بنانا. لے گئے. اور آج ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ بہت کم ایسے گھر ہیں جہاں روزانہ کماؤ، روزانہ لاؤ کھاؤ، ورنہ تو اکثر ہفتے کا راشن آ جاتا ہے یا تو مہینے کا راشن آتا ہے. بعض تو ایسے بھی گھر ہیں 2-3 مہینے کا راشن لا کے اسٹاک گھر میں دیتے ہیں. یہ سہولت کے مطابق کوئی غلط بھی نہیں ہے، مگر وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ روز کمائیں روز کھائیں. گھر لے گئے مہمان کو، اہلیہ سے پوچھا کیا کھانے میں کیا ہے. اہلیہ نے کہا کیا بات ہے. کہنے لگے کہ مہمان ساتھ آئے ہیں. کہنے لگی کہ مہمان آپ لائے ہیں مگر گھر میں اتنا کھانا ہے کہ ایک آدمی پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے. بطوقت ہمارے گھروں میں بھی ہوتا یہ ہے کہ ہم 4-5 افراد رہتے ہیں، کھانا کبھی کچھ مختصر ہوتا ہے تو ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. ہوتا نہیں ایسا؟ گھر والے چاہیے ہمیں چاہیے ذرا کھانا کھا لو، برابر ایڈجسٹ کر لے کے ختم، چلو بھی رات گزار دو. بھوکے پیٹ تو نہیں سوتے، ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. پھر سے نئے سے کھانا پکاؤ، پھر سے سالن پکاؤ، نہیں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اگر کوئی مہمان آ جائے تو ایڈجسٹ نہیں بھی ذرا بناؤ، من ہوتا ہے. مگر وہاں ایسا نہیں تھا کہ اتنا کھانا ہے کہ ایک شخص پیٹ بھر کر کھائے. اب وہ کھائے پیٹ بھر کر مہمان، تو ہم کیا کریں؟ چلو بھی پکا ہی لیں گے. معاملہ ایسا ہے کہ پکانے کے لیے اناج نہ ڈال. تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ مہمان کو نہ آدھا پیٹ کھلا سکتے ہیں نہ اسے بھوکا سلا سکتے ہیں. یہ مہمان ہمارا مہمان ہے. جب دسترخوان بچھا دیا جائے، کھانا لا کر کے دسترخوان پر رکھ دیا جائے تو چراغ کو حرکت کرتے ہوئے چراغ کو گل کرتے ہیں تاکہ
چراغ گل ہو جائے اور کھانا ایسے ہی شروع ہو اور مہمان پیٹ بھر کر کھا لیے اور ہم جو ہے ایسے ہی حرکت کرتے رہیں. مہمان کے ساتھ کوئی بیٹھ کے کھائے. تو اس طرح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کو پیٹ بھر کھلایا, اپنے بچوں کو پہلا پھسلا کر کے بھوکا سلا دیا, خود میاں بیوی بھوکے سوئے رہے, مگر اپنے اس بھائی کو, اس مہمان کو پیٹ بھر کے کھلایا. مسلمان یہ ہوتا ہے, مسلمان اپنا میرا سب میرا نہیں, بلکہ کہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھوکا رہے اوروں کو کھلائے. ضرورت اس کو ہے مگر اس پر ترجیح دے, کہے کہ یہ شاید مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے. اپنی چیز کو سیکریفائی کرے, قربانی دے, کہے کہ نہیں ہم اس کو کھلائیں گے. مسلمان وہ ہوتا ہے, کبھی گھر میں کوئی اچھی غذا بن گئی تو کہا کہ ہمارے پاس تو بن ہی گیا ہے, نہیں معلوم میرا پڑوسی کیا کھا رہا ہے, کیا کبھی اسے ایسی اسپیشل ڈش کھانے کو ملا ہے نہ ملا ہو. وہ اٹھا کے اپنے پڑوس کے گھر بھیج دیتا ہے, اگرچہ کہ وہ ضرورت مند ہے, وہ کئی دنوں سے اس اسپیشل ڈش کو نہیں کھایا ہے, مگر مسلمان ایسا ہوتا ہے, کہا کہ میں کھا لوں مگر میرا پڑوس اس سے محروم رہے, کہا کہ اٹھا کر اپنے پڑوس کو دے دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے وہ کھانا, وہ ڈش ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے پھرتے پھراتے, روایت میں 7, کبھی روایت میں 40 مکان سے پھرتے ہوئے پھر پہلے والے کے گھر آ جاتا ہے. مسلمان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا نہیں اوروں کا خیال رکھتا ہے, وہ اوروں کو ترجیح دیتا ہے. یہ تو کھانے کی بات ہے, اگر کھانا چھوڑ بھی دے تو جی لے گا, اسے زندگی تو مل ہی رہی ہے, اب نہیں تو بعد میں کھا لے, آج نہیں تو کل کھا لے. مگر ایک جنگ کا موقع ہے, ایک غازی لڑتے لڑاتے زخمی ہو گیا اور زمین پر اتر پڑا. بڑی دیر سے تلوار چلائی تھی, پیاس ستانے لگی تو کہا پانی, کوئی پانی پلا دے, کوئی پانی پلا دے. تو ایک غازی پانی کا پیالہ لے کر کے اس کے قریب پہنچا. ابھی اسے دینے ہی والا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں لینا ہی چاہ رہا تھا کہ وہ پانی پی کر کے اپنی پیاس بجھا لے. اس کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے کہ دوسرا ایک زخمی مجاہد پانی پانی کہتا ہے. تو کہا کہ اے میرے بھائی, یہ پانی مجھے نہیں بلکہ پہلے اسے پلا دینا, یہ پانی پہلے اسے پلا دینا. اب وہ اس کے کہنے پر لے چلا وہاں, تو وہ اس کے ہاتھ میں تھمایا, اب لے کر کے اپنے لبوں کو لگا کر پینا تھا کہ ایک اور آواز اس کے کانوں میں سنائی دی, پانی پانی. کوئی زخمی گرا ہے, وہ کہتا ہے کہ پانی پلا دو. تو ہاتھ میں لیا وہ پیالہ, کہا کہ اسے پلا دینا میرا بھائی, میرے بھائی. تو وہ پیالہ لے کر کے پھر تیسرے کے پاس گیا. عزیزان محترم, روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 7 زخمی مجاہدین کے پاس ہوتا ہوا پیالہ. جب 7ویں کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دم توڑ چکا تھا. پھر بڑھتے ہیں تو ایک کے بعد دیگر پیاس کی شدت سے وہ اپنا دم توڑ چکے تھے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود کو ضرورت محسوس کرتے ہیں مگر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ہے مسلمان. مصطفیٰ کی تعلیمات یہ ہیں کہ دوسروں کے کام آؤ, ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت کے ساتھ رہو, اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہو.
کے نمونہ ہو. نمونہ مطلب ایک آئیڈیل. دیگر ادیان، دیگر قوموں کے لیے، دیگر مذاہب کے لیے، دنیا میں ہزاروں مذہب کے ماننے والے ہیں، مگر تم کسی باطل مذہب کے ماننے والے، باطل مذہب کے تعلیمات پر چلنے والے نہیں، بلکہ دین اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی جس میں تعلیمات ہیں، جو آپ کی سیرت ہے، اس کو ماننے والے ہو. تو تم اس کو مان کر کے ایک نمونہ، ایک مثال، ایک نمونہ ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کہیں یہ ہوتا ہے مسلمان. آج نمونہ بولے تو مثال بولتے ہیں، نمونہ بولے تو آئیڈیل، نمونہ، ایک نمونہ. تو آج نمونہ بولے تو ہمیں جو استعمال کرتے ہیں، کیا نمونہ ہے، ایک نمونہ ہے. تو آج ہماری مثال ایسی ہو گئی، مسلمان کیا ہے، کیسے نمونے ہیں، ایک سے ایک عجیب و غریب ہے نا. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے. ہم دنیا طلبی کے لیے، دنیا کی چاہت کے لیے، معمولی سے فائدے کے لیے ہم اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنے اوصاف، ایک مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے اس کو بھلا دیے. وہ ہمارے اسلاف تھے جن کی زندگیوں کو دیکھ کر کے لوگ کہتے کہ یہ ہوتا ہے مسلمان. وہ چلتے تو کہتے کہ ایسا ہوتا ہے مسلمان، وہ بیٹھتے تو کہتے کہ ایسا ہوتا ہے مسلمان، وہ گفتار کرتے تو کہتے کہ ایسا ہوتا ہے مسلمان، کسی کے ساتھ معاملات کرتے، خرید و فروخت کرتے تو کہتے کہ ہوتا ہے ایسا مسلمان. آج ہم نے اپنا کردار، ایک مسلمان کا کیا اوصاف جو ہونے چاہیے، ہم نے اس کو بھلا دیا. ہم دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ بن گئے، دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ بن گئے ہیں. نمونہ ایک کھلونا بن گیا ہے، قوم ہمیں کھلاتی ہے، نچاتی ہے. اگر ہم ان تعلیمات دین اسلام کی تعلیمات پر اگر عمل پیرا ہوں تو عزیزان محترم، اس مسلمان کی شان کے دنیا دیکھے تو اس کی عزت کرے، اس کی قدر کرے. اسے ذلیل و خوار نہیں بلکہ اسے اپنی آنکھوں پہ بٹھائے. مسلمان وہ ہوتا کہ جس کی عزت و قدر ہوتی، جس کی شان و شوکت ہوتی، جس کا رعب و دبدبہ ہوتا، مگر کبھی اس نے رعب و دبدبے کو غلط اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے. اس لیے کہ مذہب اسلام خیر چاہنے والا مذہب ہے. مذہب اسلام کی تعلیمات کے اندر سراپا خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. اس کی تعلیمات میں بتایا گیا کہ اگر کوئی مسافر چلتے چلتے ایسی راہ پر چل پڑے کہ وہ دھوپ کی شدت ہے، بڑا تھکا ماندہ ہے، اب دیکھا کہ اس راہ پر ایک درخت، سایہ دار درخت ہے، دور دور تک کوئی دوسرا درخت بھی نہیں ہے کہ کچھ دیر آرام کر لے، اس کے سائے میں بیٹھے سکون حاصل کر لے. مگر جب درخت کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اللہ کی مخلوق، کوئی جانور وہاں لیٹا ہوا ہے، وہاں سویا ہوا ہے. تو حکم ہے کہ وہ وہاں اسے اٹھا کر کے وہاں آرام نہ کرے، بلکہ وہ اپنی راہ لے، اپنی راہ لے. یہ تعلیمات اسلام ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو، خیر کرے، کسی کو تکلیف نہ دے. اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کی تکلیف کو برداشت کرے اور اس کی تکلیف کو دور کرنے میں لگے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ جب کسی بندے کی
تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایک قدم چلتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے اتنا اجر ملتا ہے کہ میری یہ مسجد نبوی، اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے پر جو اجر سے دیا جاتا ہے، ایک قدم چلنے پر اتنا اسے اجر دیا جاتا ہے۔ مسلمان یہ ہوتا ہے، مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے۔ مسلمان کے لیے تعلیم دی گئی کہ اگر تیرے پاس کبھی کوئی مہمان آ جائے اور تو نفل روزے سے ہو، اور جب مہمان تیرے پاس آئے تو مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اب جب کچھ کھانے پینے کے لیے بیٹھے تو اگر تو نہ کھاتا تو اس کا دل ناراض ہوتا ہے، تو حکم ہے کہ اس کا دل نہ توڑ، روزہ توڑ دے۔ روزہ توڑ دے، مگر اس بندے کا دل نہ توڑنا، اس لیے کہ دل توڑ دے تو اس کی قضا نہیں ہے، اگر روزہ توڑ دیا ہے تو اس کی قضا ہے۔ یہ تعلیمات اسلام کے ہیں۔ ایک مسلمان کو ایسے زندگی گزارنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا ہے، اللہ کے احکام کی پاسداری، اللہ کے احکام پر چلنا، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانا۔ آج ہم کسی کا فائدہ نہیں، اپنا فائدہ ہو تو بس ہے، اپنے فائدے کے لیے کیا کچھ کر گزرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس فائدے میں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، یا اس فائدے کے خاطر ہم اپنے مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہماری ملت پر داغ لگتا ہو، یہ نہیں، میرے لیے بس یہی ہے کہ کسی پر داغ لگے، کسی کو تکلیف پہنچے، بس میرا مفاد حاصل ہو جائے، مجھے فائدہ مل جائے، میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے فائدہ مل جائے، دنیا کی مجھے دولت مل جائے، ہم کر گزرتے ہیں۔ عزیزان محترم، دنیا کیا ہے؟ دنیا کا جاہ، اس کے اقتدار، مال و دولت، اس کی ساری جو ظاہر خوبی نظر آتی ہیں، یہ ان بندوں کے قدموں میں ہے جو بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ یہ مختصر سی زندگی جس میں ہم نہ جانے کیا کیا اس میں چھوڑنے کے لیے ہم لگے ہیں، کیا کیا حاصل کرنے میں لگے ہیں، کیا ہمیں کیا ملے، یہ ملے، وہ ملے۔ کبھی ہم زمین کے لیے، کبھی جائیداد کے لیے، کبھی مال و دولت کے لیے، کبھی اقتدار کے لیے، کبھی کرسی کے لیے، کبھی عزت کے لیے، شہرت کے لیے، اقتدار کے لیے ہم لڑتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دنیا مختصر سی ہے، یہ دنیا مختصر سی ہے۔ اگر اس مختصر سی زندگی میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے ہم گزرتے ہیں تو عزیزان محترم، آخرت تو آخرت ہے، دنیا میں بھی جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت فرما برداری، مصطفیٰ کی اطاعت اتباع کرتا ہے، اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو یہ آخرت تو آخرت ہے، دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ ہم تھوڑے سے دنیا کی دولت کے لیے لڑتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑے پائے کے بزرگ ہیں، آپ سے ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو دو افراد لڑ رہے ہیں، کیا لڑائی ہے ان کی؟ کہا کہ زمین میری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ زمین میری ہے۔ ہر دو اپنے دلائل رکھتے ہیں۔ اب بولو کہ جو ہے دونوں کے پاس جو پروف ہے تو پھر فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا۔
اچھے سے اچھے فیصلے کرنے والے بھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ کس کے حق میں فیصلہ کیا جائے، جبکہ دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اتفاق سے وہاں سے حضرت گزر رہے تھے تو کہا چلو حضرت سے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو حضرت نے جب دونوں کی سنی اور دیکھا دونوں کے اپنے دلائل ہیں، کہا کہ مشکل ہے مگر ہمارے اللہ والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ وہ فیصلے ان دلائل کو دیکھ کر نہیں بلکہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ ان کا ہوتا ہے اور اللہ کی ساری خلقت ان کے اختیار میں ہوتی ہے۔ کہا ٹھہرو ابھی ہم فیصلہ کرتے ہیں کس کی ہے۔ تو زمین سے مخاطب ہو کر کے کہا ہے کہ زمین بتا، اے زمین بتا، کہ پہلا فریق کہتا ہے کہ یہ تو اس کی ہے اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ تو اس کی ہے۔ اب دونوں کے پاس دلائل ہیں مگر فیصلہ کرنا مشکل ہے، بتا تو ہے کس کی، تو ہے کس کی۔ تو زمین بول پڑی اس اللہ والے سے، کہا کہ حضرت نہ میں اس کی ہوں نہ اس کی ہوں بلکہ دونوں میرے ہیں، یہ دونوں میرا لقمہ بننے والے ہیں، یہ کتنے دن رہیں گے، میں کسی کے پاس نہیں بلکہ سب میرے پاس آنے والے ہیں۔ تو اذان محترم یہ مختصر سے زندگی ہے، اس زندگی کو خیر میں، اس زندگی کو اللہ کی اطاعت مصطفیٰ کی فرمانبرداری میں گزاریں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اسے اگر حکم دیا جائے وہ اپنی گردن اتار دے تو مسلمان وہ ہوتا ہے اپنی گردن اتار کے اللہ اس کے رسول کے لیے رکھ دیتا ہے۔ تو ہم جب اللہ کی فرمانبرداری اس کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ کی ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید ایک جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، اتفاق کی بات ہے بعض ایسے دنیا میں اللہ والے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے کسی وجہ سے، اور اللہ والے ہیں تو پھر ان کی وجہ کوئی ایسی ہی ہوتی ہے جو قابل قبول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور یہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو طاقت و قوت ساری سہولت رہنے کے باوجود سنت کو ادا نہیں کرتا تو فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ اس لیے امت مسلمہ اس سنت کو ادا کرتی ہے اور اسے فائدہ اٹھاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا الودود الولود، تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو خوب بچے دینے والی ہوں۔ کیوں؟ فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں فخر کروں کثرت امت کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑی کثیر، حدیث پاک میں آتا ہے 120 صفحے ہوں گی میدان حشر میں ٹوٹل۔ ہمارے مسجد میں مصلی کتنے صفحے ہوتے ہیں؟ 14 کو 28 صفحے، 120 صفحے پوری امت آدم سے لے کر کے رہتی دنیا تک کے۔ فرمایا اس میں 80 صفحے امت مصطفیٰ کی ہوئی اور 40 صفحوں میں سارے انبیاء کی امت ہوگی۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ تم نکاح کرو، میری سنت بھی ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی عورتوں سے کہ جو زیادہ سے زیادہ بچے۔ آج تو ایسا ہو گیا ہے ہم جو ہے 1 2 ہم 2 ہمارے 2، یہ بہت پرانا ہے یہ، مگر اب تو ہو گیا ہم 2 ہمارا 1۔ اپنے چلتے چلتے زمانہ ایسا بھی آئے گا شاید ہم 2 بس 2، کیونکہ اب پھر وہ مسائل تکالیف کون برداشت کریں گے، پیدا کریں گے، پالیں پوسیں، وہ بڑے مسائل ان کو بھائی انجوائے کرو، یہ زندگی انجوائے کرنے کے لیے ایک فتوا ملی ہے، خوب انجوائے کرو، کھاؤ پیو۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ شادی کے بعد یہ نہیں چاہتے کہ جلد اسے انہیں بچے ہوں، وہ کوئی ایسے طریقے اپناتے ہیں جس سے یہ کہتے ہیں کہ جلد بچے ہو جائیں تو پھر ہمارا انجوائے میں
جو تھوڑی بگاڑ آ جائے گی وہ مزہ نہیں آئے گا، چلو چلاتے رہو 2 4 سال 5 سال 6 سال، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا، ایسا ذہن رکھنے والے بھی ہیں۔ تو عزیزان محترم، نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بڑی پیاری سنت ہے، آپ ہی نہیں سارے انبیاء کی سنت ہے، نبیوں نے نکاح کیا اور سرکار نے فرمایا کہ تم نکاح کرو۔ مگر ہم ہمارے معاشرے میں عوام کو بھی دیکھتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو صلاحیت نہیں رکھتے، نکاح نہیں کرتے، اپنی جگہ ہے، مگر وہ ساری صلاحیت رکھنے کے باوجود اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ میرے برابر کوئی نہیں ہے، ہمارے خاندان کے برابر کوئی نہیں ہے، مجھے حسن و جمال والی ہو، ایسی خوبصورت ہو، خوب روح ہو، فلاں ہو، یہ ہو، وہ ہو، خاندان ہو، خاندان ہو، کیا کی ہو، یہ ہو، زندگی گزر گئی۔ ہاں اگر ریزن ہے کچھ ایسا تو واقعتاً اس کے لیے چھوٹ ہے۔ تو ایسے ہی بعض اللہ والوں کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا، ان کے لیے قابل قبول ریزن تھے، انہیں میں سے حضرت عبداللہ بن زید جو پائے کے بزرگ ہیں، بڑے عالم دین ہیں، کچھ ایسی وجوہات کی وجہ سے انہوں نے نکاح نہیں کیا، ایک وقت گزر گیا، ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، مگر کتب احادیث پڑھتے پڑھاتے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک حدیث پاک انہوں نے پڑھی کہ اگر دنیا میں کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ بیوی وہاں اسے ہوگی، اگر کوئی دنیا میں نکاح نہیں کرتا تو اسے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام کرتا ہے، وہاں جوڑا رہے گا اس کا جوڑا، یا نہیں کر کو مر گیا تو اللہ تعالیٰ کا جنت میں جائے گئے تو حدیث پاک میں۔ تو جیسے ہی انہوں نے پڑھا کہ جوڑا ہوگا تو میں نے نکاح تو نہیں کیا، پھر جوڑا ہوگا تو میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کیے کہ اللہ وہ کون ہوگی وہ عورت جو میرے نکاح میں ہوگی، ذرا بتلا دینا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن دعا کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اے عبداللہ بن زید یہ تیری بیوی ہوگی۔ دیکھا کہ اس عورت کو جیسے دیکھا تو کالی، ایسا من ہوتا ہے کوئی حبشہ کی ہے، دیکھتے ہی اس نے کہا کہ میں میمونہ ولید ہوں، میرا نام میمونہ ولید ہے، میں بصرہ کی رہنے والی ہوں، فلاں فلاں فلاں، اپنا انٹروڈکشن کرایا، اپنا تعارف کرایا، پھر اس کے بعد خواب میں جو دکھایا گیا تھا ختم ہو گیا۔ حضرت رات کو دیکھے، صبح فجر پڑے، سیدھا سفر بصرہ کی طرف چلے، جو نشانات بتائے تھے پہنچنے کے بعد جیسے ہی وہاں آپ پہنچے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، کہا کہ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے عالم دین آئے ہیں، پوچھا کیا بات ہے حضرت، کیسا آنا ہوا، آپ اطلاع کیے بغیر وہاں تشریف لے آئے؟ تو کہا کہ میں میمونہ ولید سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت اس سے کیوں نہیں مل سکتے؟ تو عرض کرنے لگے اللہ امام، اے اللہ والے، وہ تو دیوانی ہے، اسے دیکھ کر کے لوگ تو ہنستے ہیں، اور اس کا معاملہ ایسا ہے کوئی رو رہا ہے تو اسے دیکھ کر ہنستی ہے، اور کوئی ہنس رہا ہے تو اسے دیکھ کر کے روتی ہے، اور معاملہ اس کا عجیب ہے، دیوانہ پن ہے، اور وہ ہمارے لوگوں کی بکریاں چراتی ہے، اور شام کو واپس آتی ہے، آئے تو ملے۔ تو حضرت نے فرمایا شام کس نے دیکھی ہے؟ شام کس نے دیکھی ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے زوجہ ہوگی، میری بیوی ہوگی جنت میں۔ اب شام تک کہاں انتظار، شام کون دیکھا، چلو چلتے ہیں کہاں؟ کہا کہ وہ جنگل گئی ہے، تو چلو ہم جنگل چلتے ہیں۔ کہا کہ حضرت وہ جنگل معمولی جنگل نہیں ہے، بلکہ بڑا بھیانک جنگل ہے، جہاں شیر، چیتے، فلاں جنگل کے چیر پھاڑنے والے جانور رہتے ہیں۔ وہ عجیب ہے، دیوانی ہے، وہ کیسا جاتی آتی اس میں گھستی جنگل میں، جا کر چرانے کا اور معلوم نہیں کیسا آتی جاتی ہے۔ تو کہا کوئی بات نہیں، چلتے ہیں۔ حضرت چلے، گھس گئے جنگل میں، چلتے دیکھا کہ وہاں کچھ بکریاں چل رہی ہیں، ساتھ میں چیر پھاڑنے والے جانور بھی اس کے آس پاس میں ٹہل رہے ہیں۔ دیکھا تو وہ کھڑی نماز پڑھ رہی ہے، میمونہ ولید کھڑی نماز پڑھ رہی ہے۔ کہا کیا بات ہے، عجیب منظر میں نے دیکھا کہ یہ تو نماز پڑھ رہی اپنی جگہ، جو ہے اپنی جگہ ہے، دیوانی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اپنی جگہ ہے، مگر یہ بڑا فطرت کے خلاف منظر میں دیکھ رہا ہوں کہ بکریاں چل رہی ہیں، ساتھ میں بھیڑیے بھی ہیں، شیر چیتے بھی ہیں، اور چیر پھاڑنے والے جانور بھی ہیں۔ یہ کیا بات ہے، یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔
کبھی ایسا نہیں ہوتا. انتظار کرتے رہے. جیسے انہوں نے سلام کیا تو اسلام پھیرا اور جب دیکھا تو کہا کہ عبداللہ کیا بات ہے, ہماری ملاقات تو وہاں ہونے والی تھی, یہاں کیسے آ گئے؟ ہماری ملاقات کا وقت تو وہاں کا ہے, جنت کا ہے, یہاں کیسے آ گئے؟ کیا بات, کس چیز نے تمہیں یہاں کھینچ کر لائی؟ تو کہنے لگے بی بی عجیب بات ہے کہ میں تو پہلی مرتبہ مل رہے ہیں, مگر میرا نام تجھے کیسا معلوم ہے؟ میرا نام تجھے کیسے معلوم ہو گیا؟ کہا کہ وہ رات کو جس رب نے تجھے وہ منظر دکھایا ہے کہ میری بیوی کون ہے وہ بتا دیا ہے, تو اسی رب نے مجھے بتایا ہے کہ تیرا شوہر عبداللہ بن زید ہوگا. تو عزیزان محترم بات ہو گئی. کہنے لگے بیوی کیا بات ہے, لوگ تو تجھے دیوانے سمجھتے ہیں مگر تو کنارہ کش ہو کر کے بڑے رب کی یاد میں ایسا مغرور ہو کر کے تو عبادت کرتی ہے, شاید یہی وجہ ہے کہ تو دنیا سے کٹ جاتی ہے. دنیا لوگ تجھے دیوانی سمجھتے ہیں مگر تو رب کی دیوانی ہے. مگر بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ تیرے بکریوں کے ساتھ یہ شیر بابا چیتے جو پھر رہے ہیں اور اس کی نگرانی کر رہے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب سے ہم نے اس سے صلح کر لی ہے, جب سے ہم نے اس کے ہو گئے ہیں, جب سے ہم اس کے ہو گئے ہیں, یہ بھی آپس میں ایک دوسرے میں صلح کر لیے. تو بندو بتلانا مقصد یہ ہے کہ تم اس کے در سے جڑ جاؤ, اس سے ہو جاؤ, اس کے در کو تھام لو. تمہیں اقتدار میں ملے گا, تمہیں بھی مال ملے گا, دنیا ملے گی, ساری دولت تمہارے قدموں میں ہوگی. ضرورت اس چیز کی ہے کہ تم صحیح پکے معنی میں مسلمان بن جاؤ, اس کے پیچھے نہیں بلکہ اس کے پیچھے لگ جاؤ, تو ساری مخلوق, ساری خلقت تمہارے قدموں میں آئیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا اور آخرت کی سرخوریاں نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.